السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ سب کے؟ خیریت سے ہیں؟ آئی ہوپ آپ کی عید بہت اچھی گزری ہوگی۔ تو آج کا جو ایپیسوڈ ہے اس کو میں اسٹارٹ کرنے سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو تھینک ون آف مائی سبسکرائبرز مسٹر مائک حیدر، جو کہ مجھے ای میل کرتے ہیں واقعات، اور انہوں نے اردو میں وہ واقعات لکھے ہوتے ہیں اور بہت ہی عمدہ قسم کی تحریر ہوتی ہے۔ سو تھینک یو سر، آئی ایم ویری گریٹفل۔ انہوں نے 2 واقعات بھیجے ہیں اور دونوں ہی کافی انٹرسٹنگ ہیں۔ پہلا جو واقعہ ہے وہ ان کے ایک دوست ہیں جاوید ہاشمی صاحب، ان کے بھائی کے ساتھ پیش آیا، اور یہ جو واقعہ ہے یہ 1980s کا ہے اور لاہور کا واقعہ ہے، اور بسنت کا جو تہوار ہوتا ہے یہ اس ٹائم کا واقعہ ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو لاہور ہے اس میں بسنت از اے ہائی لائٹ۔ تو 1986 کی بات ہے، ایک جو ان کے بھائی تھے جن کا نام خالد تھا، وہ لگ بھگ 11-12 سال کے تھے اور بسنت کا دن تھا، تو پورا جو لاہور تھا اس میں رنگ برنگی پتنگیں آپ کو ہر جگہ نظر آ رہی تھیں۔ اچھا، جہاں خالد کا جو گھر تھا اس کے ساتھ ایک بہت پرانا پارک تھا انگریزوں کے زمانے کا، اور اس پارک میں بہت زیادہ پرانے جو ہیں درخت تھے، پیپل کے درخت تھے، جونیپر کے جو ٹریز ہوتے ہیں وہ تھے، بہت 100 سال سے بھی زیادہ پرانے۔ تو خالد جو تھے وہ اس پارک میں گئے، ان کے گھر کے قریب ہی تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ مطلب وہاں ہر عمر کے بچے بوڑھے جو ہیں وہ پتنگیں اڑا رہے ہیں اور آسمان پہ بہت سارے کلرز ہیں۔ تو وہ بھی اپنی ایک کونا انہوں نے چنا اور وہاں وہ اپنی پتنگ اڑانے میں بزی ہو گئے۔ اچھا، اب وہ پتنگ اڑانے میں اتنے محب ہو گئے کہ جب انہوں نے تھوڑی دیر بعد اپنے آس پاس نظر دوڑائی تو انہوں نے یہ دیکھا کہ پارک بالکل خالی ہو گیا، کیونکہ مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں مغرب کے ٹائم بچے جو ہیں وہ آٹومیٹکلی اپنے گھر آ جاتے تھے۔ تو وہ بڑے حیران بھی ہوئے کہ مطلب مجھے پتنگ اڑانے میں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور پارک بالکل ویران اور سنسان ہو گیا۔ ان کے علاوہ اس وقت اس پارک میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کی پتنگ جو تھی وہ بہت اونچائی پہ تھی اور اس کو ظاہر ہے نیچے بھی لانا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے اس کو آہستہ آہستہ نیچے کرنا شروع کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو مانجھا اور چرخی جو ہوتی ہے اس پہ وہ اکثر اس پہ الجھ جاتا ہے اگر اس کو کیئرفلی نیچے نہیں کریں۔ اب ایک طرف ان کا دھیان اپنی پتنگ پہ تھا اور ایک ان کو یہ تھا کہ جو یہ مانجھا نیچے آ رہا ہے یہ سارا اس کا ایک بہت بڑا سا ٹینگل بن جائے گا۔ تو تھوڑی دیر میں ان کو اپنے پاس اپنے رائٹ سائڈ پہ ایسے فیل ہوا کہ جیسے کوئی کھڑا ہوا ہے، اور جب انہوں نے ایسے مڑ کے دیکھا تو ایک بچہ تھا جو کہ ہارڈلی 2-2.5 سال کا ہوگا، اور وہ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ بڑے حیران بھی ہوئے کہ مطلب اتنا چھوٹا سا بچہ ہے اور یہ کیا کر رہا ہے۔ خیر ان کا دھیان جو تھا وہ پتنگ کی طرف تھا، پھر انہوں نے دیکھا کہ جو بچہ تھا وہ اس مانجھے اور چرخی کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اب ان کو تھوڑی سی اور فکر ہو گئی کہ یہ اس کو الجھا نہ دے، خیر وہ اپنی پتنگ میں لگ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ 1 منٹ سے بھی کم کا جو ہے ٹائم گزرا تھا جب انہوں نے مڑ کے دیکھا تو بچہ وہاں نہیں تھا، اور سارا جو مانجھا تھا وہ وداؤٹ اینی ٹینگلز، بغیر الجھے ہوئے پورا چرخی کے اوپر لپٹا ہوا تھا۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ اس چھوٹے بچے نے یہ کیسے کر دیا۔ اسی وقت ان کی نظر جو ہے ایک پیپل کے پیڑ کی طرف گئی جو کہ بہت اونچائی پہ تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ سب سے اس کی جو اونچی شاخ ہے، سب سے جو وہ آلموسٹ ٹاپ آف دا جو ٹری تھا، وہاں ایک شاخ کے اوپر وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنی ٹانگیں ہلا رہا ہے اور جھول رہا ہے اور ان کو بڑے مسکرا کے دیکھ رہا ہے۔ ان کو اتنا ڈر لگا کیونکہ ظاہر ان کی بھی عمر 11-12 سال کی تھی، خود بھی بچے تھے، انہوں نے اپنا پتنگ مانجھا کوئی ان کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہا، اور وہ جو ہے بالکل فل سپیڈ میں اپنے گھر کی طرف بھاگے جو کہ قریب ہی تھا۔ اب ان کے گھر میں کیا تھا کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا، سب بڑے پریشان تھے کہ خالد ابھی تک گھر نہیں آئے، کیا ہو گیا۔ تو ان کے ابو بھائی وغیرہ سب گئے، اور وہ تھوڑا سا اندازہ تھا کہ بسنت ہے تو پہلے پارک کی طرف دیکھتے ہیں۔ جب وہ پارک میں پہنچے تو جو پارک کا جو دروازہ تھا انہوں نے دیکھا کہ جو خالد ہے وہ آدھا اس کی پارک سے باہر اور آدھا پارک کے اندر، اس طرح ان کی جو باڈی ہے وہ دروازے کے اوپر پڑی ہوئی ہے، بے ہوش پڑے ہوئے تھے، بڑے ایک آکورڈ سی پوزیشن میں۔ تو ان کے ابو بہت گھبرا کے ان کو اٹھایا، اس وقت ہاسپٹل وغیرہ لے کے گئے، تو وہاں ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کو لگتا ہے کافی ویکنس ہو گئی ہے، کچھ شاک ایسا کچھ ہوا ہے، تو ہمیں ان کو گلوکوز کی ڈرپ لگانی پڑے گی۔
تو جب ان کو گلوکوز کی ڈرپ لگائی اور فائنلی جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے سارا یہ واقعہ اپنے گھر والوں کو سنایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے ساتھ ہوا۔ تو خیر جب وہ ٹھیک ہو گئے تو پھر ان کے ابو نے ایک کوئی عامل تھے ان سے رجوع کیا اور ان کو یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس پارک میں جا کے معلوم کرتا ہوں کہ کیا ماجرا ہو سکتا ہے۔ تو خیر وہ اس پارک میں گئے، انہوں نے اپنے آس پاس ایک حصار کھینچا اور وہ اپنی جو ہے پڑھائی وہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ تو جب انہوں نے اپنی پڑھائی مکمل کی پھر وہ واپس حالت گھر والوں کے پاس آئے، ان کو بتایا کہ اصل میں جو جتنے بھی وہاں درخت ہیں وہ سارے آسیب زدہ ہیں، ان پہ جن رہتے ہیں لیکن وہ اچھے جن ہیں، نیک جن ہیں، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو اسی لیے آپ کا جو بچہ تھا وہ ڈر گیا، کیونکہ وہ ظاہر ہے جس بچے کو انہوں نے دیکھا تھا وہ بھی جنات کے اس میں سے تھا، قبیلے میں سے، اینڈ آئی تھنک ہی ریئلی وانٹیڈ ٹو سی کہ ہاؤ ٹو فلائی اے کائٹ۔ اینی ویز، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں سارے جو جن ہوتے ہیں نا جو درخت پہ رہتے ہیں سارے اچھے نہیں ہوتے، کیونکہ جو اگلا واقعہ ہے اس میں بھی ایسے ہی کچھ مسئلہ تھا، اور یہ بھی مجھے مسٹر مائک حیدر نے بھیجا ہے، اور یہ کراچی کا واقعہ ہے، PCHS سوسائٹی جو ہے اس میں ایک خاتون اکیلے رہتی تھی، ان کا نام تھا شائستہ، مطلب شی واز اے بٹ ایجڈ، ان کی ابو کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی اور ان کے اپنے 2 بیٹے تھے جو کہ باہر رہتے تھے، اور وہ اس گھر میں اکیلی رہتی تھی جو کہ ان کو اپنے ابو کی طرف سے ورثے میں ملا تھا۔ اچھا، یہ جو گھر ہے یہ PCHS جو کالج ہے جس کے قریب خیام سینما ہے اور نرسری، یہ اس کے قریب ایک گھر ہے، اور یہ بہت پرانا گھر بنا ہوا ہے، کوئی کافی ایک بڑے رقبے پہ پھیلا ہوا، اور اس گھر کے اندر جو لان ہے اس میں بھی بہت زیادہ درخت ہیں۔ تو شائستہ صاحبہ جو تھیں وہ کافی عرصہ باہر رہی تھیں، اسی وجہ سے مطلب شی واز ناٹ لاٹ آف ویری پریکٹسنگ یو وڈ سے مسلم، کبھی کبھار اس طرح نماز پڑھ لی اس طرح سے۔ یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں بیکاز آگے اس کا تھوڑا سا کنیکشن ہے۔ اچھا، یہ ہوا کہ جب انہوں نے گھر انہیرٹ کیا تو وہ جب آئیں انہوں نے اس گھر میں، ان کو لگا کہ چلو تھوڑی مجھے چینجز کرانی چاہیے آرکیٹیکچر میں، یا تھوڑا اس کو مجھے رینوویٹ کرنا چاہیے۔ تو ان کے لان میں ایک بہت پرانا بہت ایک بڑا درخت تھا، اور اس کے پتے جب لان میں گرتے تھے تو وہ بقول ان کے کہ لان میں بہت زیادہ جو ہے نا پتے پھیل جاتے تھے اور بہت زیادہ کچرا بن جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا کرتی ہوں کہ میں اس درخت کو جو ہے نا کٹوا دیتی ہوں۔ تو خیر انہوں نے مزدور وغیرہ بلائے اور انہوں نے وہ جو درخت تھا وہ کٹوا دیا۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے اس دن سے یہ فیل ہوا کہ میرے ساتھ کوئی ان ایکسپلینڈ قسم کی جو ہے نا پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو گئی۔ جب وہ رات کو سو رہی تھی تو ان کو لگا جیسے کسی نے ان کے بال کھینچے، ان کو بہت آبویسلی یہ لگا کسی نے ان کی چادر کھینچ لی ہے، یا کوئی چل رہا ہے کچھ ان کا پاؤں کھینچے، ان کو اس طرح یہ چیز فیل ہونے لگی۔ یا کبھی کبھی ہوتا تھا کہ ٹی وی خود بخود آن ہو جاتا تھا، یا کبھی ٹی وی خود بخود آف ہو جاتا تھا۔ مطلب جو انہوں نے انیشل جو پیرانارمل واقعے ایکسپیرینس کیے وہ یہ تھے۔ خیر انہوں نے ابھی تک اسی نوعیت کے واقعات ہو رہے تھے، اس سے کوئی آگے ایک فردر اسٹیپ فی الحال نہیں ہوا تھا۔ پھر ان کا جو ایک بیٹا تھا وہ باہر سے آیا ان سے ملنے کے لیے، کچھ دنوں وہ رہا تو اس کے ساتھ بھی ایسے کچھ ہوئے، لیکن شائستہ نے بچے کے آگے اپنے شو نہیں کیا کہ مطلب دیر از سم تھنگ ویئرڈ گوئنگ آن، نہیں نہیں تمہارا وہم ہے۔ پھر اس کے ساتھ بھی ہوتا تھا کہ مطلب وہ اگر ٹی وی دیکھ رہا ہے تو ایک دم ٹی وی آف ہو جائے گا، یا اگر وہ ٹی وی مطلب دیکھتے تھے صوفے کے اوپر سو گئے تو ٹی وی آن ہو جائے گا، مطلب ایسی چیزیں ہو رہی تھیں جن کی کوئی ریشنل ایکسپلینیشن نہیں تھی۔ تو خیر جب ان کا جو بیٹا تھا وہ تھوڑے دنوں بعد واپس چلا گیا۔ اچھا، پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ یہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز جو تھیں ان کی جو انٹینسٹی تھی وہ زیادہ ہو گئی، ہر روز ایسے واقعات ہونے لگے، تھوڑے سے مطلب ڈسٹربنگ بھی ہو گئے، جس سے آپ کا جو ہے نا مینٹل پیس آپ کا افیکٹ ہو، اور ظاہر ہے وہ مطلب وہاں اکیلے رہ رہی تھیں، ان کو کب تک اثر نہیں ہوتا۔ وہ کہتی ہیں کہ مطلب ایک ایسی نوعیت آ گئی کہ میں گھر جانے سے جو ہے نا گھبراتی تھی، اور مجھے ہوتا تھا کہ میں بس گھر نہیں جاؤں۔ پھر انہوں نے کسی کے ذریعے پتہ لگایا، ایک عامل تھے جو کہ کراچی میں ہی رہتے تھے،
اور وہ آصف اور جنات سے کس طرح آپ نجات پا سکتے ہیں، وہ یہ سارا ان کے پاس سے علم تھا۔ تو انہوں نے ایک دو لوگوں سے رابطہ کر کے ان عامل کو اپنے گھر بلوایا۔ تو وہ جو عامل تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو جو ہے کچھ وظائف دوں گا پڑھنے کے لیے، آپ نے وہ پڑھنے ہیں، نماز کی پابندی کرنی ہے، نفل وغیرہ پڑھنے۔ تو کیونکہ مطلب ان کو وہ آلموسٹ شی واز ناٹ پریکٹسنگ، تو ان کو ذرا تھوڑی سی شروع میں ڈفیکلٹی ہوئی، لیکن ان عامل نے یہ کہا کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ اس چیز سے باہر نکلیں تو آپ کو یہ تھوڑا اپنا پریئرز یہ کرنی پڑیں گی۔ پھر ان کو جو ان کے ایک برآمدہ بنا ہوا تھا، وہاں اس نے عامل نے کہا کہ آپ یہ مطلب پڑھائی وغیرہ کریں، وہاں بیٹھیں، اور میں آپ کے گھر کے اندر ایک اسپیسیفک اس نے اسپاٹ چوز کیا کہ میں یہاں جو ہے نا اپنے وظائف وغیرہ اپنے سب چیزیں پڑھوں گا، اور آپ نے جو ہے اس کمرے کے اندر نہیں آنا، بس آپ نے سامنے برآمدے میں بیٹھنا ہے۔ تو انہوں نے اپنی پڑھائی شروع کی، اور بہت اونچی آواز میں پڑھتے گئے، ایک ورد تھا جو وہ کرے جا رہے تھے۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور وہ تھوڑی دور جا کے ایک اور جگہ کے اوپر اسی کمرے میں بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے شائستہ کو کہا کہ اب آپ اندر آئیں۔ جب وہ اندر آئیں تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے وہ جو پیڑ کٹوایا تھا نا، وہ بہت سارے جنوں کا گھر تھا، کیونکہ بہت بڑا بہت گھنا پیڑ تھا۔ اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ سارے جو جن ہیں، کیونکہ ان کا گھر تو نہیں رہا، اب وہ سارے آپ کے گھر کے اندر آ گئے، اور یہ اچھے والے جن نہیں ہیں، یہ وہ جن ہیں جو فتنہ پھیلاتے ہیں، اور ابھی آپ کو تنگ کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے کم از کم ایک ہفتہ جو ہے یہاں پڑھائی کرنی پڑے گی، اور اس دوران آپ کہیں اور رہیں گی، آپ یہاں نہیں رہیں گی، اور میں یہاں ایک ہفتہ جو ہے پڑھائی کروں گا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ اس چیز سے آپ کو نجات مل جائے۔ تو ایک ہفتہ انہوں نے کنٹینیوس اس گھر کے اندر پڑھائی کی سب، اور جو بھی نیگیٹو انرجیز تھیں سب کچھ تھا، انہوں نے اس کا اثر ختم کر دیا۔ اور ایک ہفتے بعد شائستہ واپس اپنے گھر میں آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ کا جو گھر ہے وہ ہر طرح کی اس طرح کی جو انرجیز ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں ان سے بالکل صاف ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے آٹومیٹکلی مطلب مے بی اٹ واز نا میسج اسائن کہ مطلب شی ہیڈ ٹو دین پرے۔ پھر انہوں نے اپنی مطلب کافی زیادہ وہ ریگولر ہو گئیں اپنی نماز پڑھنے میں اور اپنے وظائف وغیرہ اپنے اذکار کرنے میں، اور اس کے بعد الحمدللہ وہ اکیلی رہتی ہیں، لیکن ایسا کوئی ناخوشگوار جو واقعہ ہے وہ نہیں ہوا۔ اچھا، جو اگلا واقعہ ہے although یہ بھی کراچی کا ہے، بٹ یہ بہت مجھے ایک ڈفرینٹ سا لگا۔ وہ اس لیے کہ یہ ایک ایسی فیملی کا واقعہ ہے جو کہ دیکھیں جو پرانا جو جناح ایئرپورٹ ہے اس کے پاس میں خیال میں ایک کوئی ایئرپورٹ قبرستان ہے۔ تو ایک کوئی فیملی تھی، وہ اس راستے سے واپس آ رہی تھی، اور اس ایئرپورٹ قبرستان کے اپوزٹ جو ایک بہت بڑا سا گراؤنڈ بنا ہوا ہے۔ تو جنہوں نے واقعہ بھیجا انہوں نے کہا کہ ہم مطلب میں اپنے پیرنٹس وغیرہ کے ساتھ ہم سب بہن بھائی جو تھے ہم لوگ گاڑی میں جا رہے تھے، اور ہمارے سامنے وہ گراؤنڈ تھا، لیکن ایک جو بہت عجیب بات ہم نے دیکھی وہ یہ کہ ویسے تو بالکل ایک آپ کے ایک بیرن قسم کا ایک خالی گراؤنڈ ہوتا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ جی وہاں طرح طرح کے درخت اگے ہوئے ہیں، اور کوئی ایک آبشار وہاں بہہ رہی ہے، اور ڈفرینٹ طرح کے پھول ہیں، مطلب جیسے بالکل آپ کہیں گے جیسے کوئی ایک بڑا جیسے سیکرٹ گارڈن جو ہم پڑھتے تھے ایک سٹوری کہ لاٹ آف فولیج اینڈ ایوری تھنگ اینڈ کمپلیٹ ود اے واٹر فال، اور یہ چیز ان کی پوری فیملی نے اس گراؤنڈ میں دیکھی۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ کراچی جیسی جگہ میں یہ ہمیں کیا چیز نظر آ رہی ہے، یہ کوئی معراج ہے یا واٹ ایور، لیکن اب تک وہ کافی کیوریس ہو چکے تھے، اور وہ لوگ وہ گاڑی میں جا رہے تھے اور ان کے بالکل سامنے یہ گراؤنڈ تھا۔ تو ان سب نے اپنے ابو کو کہا کہ ذرا آپ قریب جا کے دیکھیں، ہم بھی دیکھیں کون سی ایسی جگہ ہے جو ہم نے آج تک کراچی میں دیکھی ہی نہیں۔ تو وہ کہتی کہ ہمیں مطلب بالکل ہمیں فیل ہو جیسے ہم نے کسی ایک ٹرانس کے اندر جو ہے نا ایک ہمیں کوئی قوت جو ہے وہ کھینچ رہی ہے، اور وہ انہوں نے کہا کہ ہماری پوری فیملی کی آنکھیں جو تھیں وہ اس گراؤنڈ کی جو خوبصورتی تھی درختوں میں اس سب کے اوپر گڑی میں تھی، اور ہماری گاڑی آہستہ 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 اس کی طرف جا رہی تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ ایک دم سارا جو منظر تھا وہ غائب ہو گیا، اور ان کی گاڑی اگر یہ گاڑی ہے تو یہاں آ کے ان کی گاڑی ایک دم رکی، کیونکہ ان کے سامنے ایک بہت بڑی سی سفید دیوار آ گئی۔
اور کہتی ہیں کہ ابو نے ایک دم گاڑی کو بریک لگائی اور جیسے ہمیں لگا جیسے ہم ابھی ہوش میں آئے، ہم پہلے جو ہپنوٹائز ہو گئے تھے، ہمیں کیا ہو گیا تھا۔ اور ان کا کہ وہ ہم نے پتہ نہیں کیا چیز دیکھی تھی، لیکن جب ہماری گاڑی رکی ہے تو وہاں صرف اور صرف ایک بہت بڑی دیوار تھی وائٹ کلر کی۔ تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ کافی زیادہ ڈر گئے، انہوں نے فوراً اپنی گاڑی گھمائی اور وہ جو ہیں وہاں سے واپس بھاگ لیا۔ تو اسٹرینج، مطلب آئی ڈونٹ نو کہ کیا وہ الوژن تھا یا کیا تھا، لیکن ان کی پوری فیملی نے یہ چیز وٹنس کی۔ اچھا، اگلا جو ایپیسوڈ ہے، اگلا جو واقعہ میں آپ کو سناؤں گی وہ اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے اس طرح سے کہ دیکھیں جو ایکسپیکٹنگ مدرز ہوتی ہیں وہ کافی ولنریبل ہوتی ہیں، اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ذرا تھوڑا اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جیلس ہوتے ہیں آپ سے، جو کچھ بھی ہے وہ نہیں چاہتے کہ بھائی کوئی جو ہے ماں بنے یا کچھ ایسا ہو۔ آپ کو پتہ ہے جو ہماری کلچر میں جو ہماری پرابلمز ہیں سوسائٹی میں۔ تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ بھیجا، انہوں نے کہا کہ جب مطلب آئی تھنک وہ اپنا تھرڈ ان کا تھا بچہ ہوا، وہ جب ایکسپیکٹ کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ کافی لیٹ نائٹ کام کرتے تھے اور اکثر ان کو آؤٹ آف سٹی بھی جانا پڑتا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے رات کو جو ہے نا بہت ڈفرینٹ طرح کی پیرانارمل ایکسپیرینسز ہوتے تھے۔ کہتی ہیں میں نے پہلے دن جب میں رات کو سو رہی تھی اور ان کے باقی جو 2 بچے تھے اپنے کمرے میں سو رہے تھے اور ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ آؤٹ آف سٹی تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگا جیسے ساتھ والے کمرے میں نا کوئی بار بار کوئی چیز گرا رہا ہے گراؤنڈ پہ، جیسے کوئی آپ پھل یا فروٹ کہہ لیں، اس کے بار بار جب وہ گرتا ہے ایسے ٹھٹ ٹھٹ کر کے آواز آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگا کہ جیسے نا کوئی کچھ گراؤنڈ میں گرایا جا رہا ہے۔ خیر اور وہ اتنی کلیئر آواز تھی کہ وہ اٹھیں، انہوں نے جا کے دیکھا، لیکن ان کو کچھ نہیں، مطلب جس کمرے سے ان کو آواز آ رہی تھی، اب جب وہ اس کمرے کے اندر گئیں ان کو کچھ نظر نہیں آیا۔ خیر وہ واپس آ کے لیٹ گئی۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ 1-2 دن بعد جب میں اگین وہ جب کافی رات کو جب وہ سو رہی تھی تو، اور اس وقت ان کے ہسبینڈ بھی ان کے ساتھ تھے، دونوں نے یہ آواز سنی کہ جیسے ساتھ والے کمرے میں کوئی وائپر یا کوئی جھاڑو جو ہے نا اس کی انہوں نے آواز مطلب پوری کلیئر سنی، جیسے کوئی اس کو جھاڑو کو اس طرح دے رہا ہے یا کوئی وائپر کر رہا ہے۔ اور دونوں ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے اور ان دونوں نے جا کے جب اس کمرے میں چیک کیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تیسرا جو ان کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا دیٹ واز ویری ہاریفائنگ ون، کیونکہ اب ان کو اب ناؤ شی واز گیٹنگ ان ایزی کہ مطلب یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ چلو ایک دفعہ ہوتا ہے آپ اگنور کر دیتے ہیں، لیکن یہ اکثر ہو رہا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ یہی رات کا کوئی اسپیسیفک وقت تھا اور ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ ساتھ تھے، لیکن وہ واش روم گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کو ایسے کسی نا مطلب چڑیا کی چہچہانے کی آواز آئی رات کو، اور کھڑکی وغیرہ بھی ساری بند تھی۔ تو جب ان کی آنکھ کھلی انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے جو دیوار ہے اس پہ ان کو ایک چڑیا کا شیڈو نظر آیا کہ وہ یہاں سے وہاں اڑ رہی ہے، کبھی وہ کسی دیوار پہ جاتی ہے، کبھی وہ کسی دیوار پہ جاتی ہے۔ اور انہوں نے نہ صرف چڑیا کا شیڈو دیکھا، انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ایک شاخ کے اوپر بیٹھی ہوئی، اور وہ شاخ بھی جو ہے نا شیڈو تھا، اور وہ مطلب کہتی ہیں وہ اتنا کلیئر تھا کہ پہلے تو میں کافی دیر تک اس کو دیکھتی رہی کہ مطلب یہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے، لیکن obviously there was no explanation۔ اور وہ کہتی ہیں کہ بالکل ایسا مجھے لگا جیسے کوئی ریل یا کوئی فلم چل رہی ہے میرے آگے اور میں اس کو دیکھ رہی ہوں کہ چڑیا بار بار اٹھ کے جو ہے کبھی کسی شاخ پہ جا رہی ہے، کبھی کہاں جا رہی ہے، اور بالکل ایک ریل سے ان کے آگے چل رہی تھی۔ لیکن جیسے جب ان کے ہسبینڈ واش روم سے باہر آئے تو the whole image disappeared۔ اور وہ کہتی ہیں کہ مطلب میں یہی ویٹ کر رہی تھی کہ جب وہ آئیں گے باہر تو میں ان کو دکھاؤں گی کہ یہ دیکھیں مجھے کیا نظر آ رہا ہے، لیکن اس وقت تک وہ ساری جو چیز تھی وہ غائب ہو چکی تھی۔ اور پھر تھوڑی جو خطرے کی بات تھی وہ کہتی ہیں کہ اس کے نیکسٹ ڈے ہی مطلب ان کی کچھ کمپلیکیشنز ہو گئیں اینڈ شی ہیڈ ٹو بی رش ٹو دا ہاسپٹل، اور ڈاکٹرز بہت حیران تھے کہ ابھی تک تو ہمیں ایسی کوئی ڈرانے والی بات نہیں فیل ہوئی تھی، ہمیں تھا کہ آپ کی بڑی اسموتھ ڈلیوری ہوگی، لیکن یہ ایک دم کیا ہو گیا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ مطلب بہت ایمرجنسی میں شی ہیڈ ٹو بی آپریٹڈ اینڈ شی ڈلیورڈ اے چائلڈ، لیکن شی واز ویری ویری ان ایزی۔ اور مطلب
ان کے خیال میں وہ یہ کہتی ہیں کہ جو یہ میرے ساتھ 3-4 جو پیرانارمل ایکسپیرینسز ہوئے تھے they definitely had something to do with what happened to her یا how she delivered the baby. تو اسی لیے مطلب اب ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا ہے، وہ یہ سنا ہے کہ جب ایسی کچھ کنڈیشن ہو کچھ ہو تو یو ہیو ٹو ٹیک کیئر، اور اپنے اسکار وغیرہ اور ریگولر کر دیں، اینڈ ڈونٹ ٹرائی ٹو گو آؤٹ unnecessarily اسپیشلی آفٹر مغرب. تو یہ واقعہ تھا. اچھا، جو آج کا جو آخری واقعہ ہے وہ ایک ایسی خاتون کا ہے جن کے اوپر ایک جن کی پوزیشن تھی، اور انہوں نے اس پرسپیکٹیو سے بھیجا. انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوتی تھی جو کہ ان چیزوں پہ ہنستے تھے کہ یہ کیا آپ لوگ کہہ رہے ہیں جی جن کا قبضہ ہو گیا، یہ ہو گیا، جن عاشق ہو گیا، کبھی ہم پہ تو کوئی نہیں ہے عاشق ہوا، پتہ نہیں جنوں کے پاس بڑا ٹائم ہے. مطلب اس طرح کے جو لوگ جو ہیں ہنسی مذاق کرتے تھے. اینڈ شی یوز ٹو بی اے پارٹ آف دس کراؤڈ. بٹ جب ان کی پوزیشن ہوئی تو میں آپ کو ان کے سمٹمس بتانا چاہ رہی ہوں کہ کیا ہوئے. وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کو واٹ ایور پوزیسڈ ہر، وہ چیز ان کو نماز نہیں پڑھنے دیتی تھی، نہ ان کو کوئی اذکار پڑھنے دیتی تھی. کہتی ہیں کہ جو ان کی بھوک تھی وہ آلموسٹ ختم ہو گئی تھی. کہتی ہیں کتنے مہینے ہو گئے انہوں نے ہارڈلی کوئی کھانا نہیں کھایا، اینڈ شی لاسٹ سو مچ ویٹ، ان کی بالکل ہڈیاں نکل گئی. پھر وہ کہتی تھیں کہ مطلب میرا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا تھا، اور میں بہت کوشش کرتی تھی کہ میں نماز پڑھوں لیکن مجھ سے نہیں پڑھی جاتی تھی. تو جب یہ سمٹمز انہوں نے سلائٹلی فیل کیے تو ان کی امی جو ان کے پیرنٹس ہیں وہ کسی مولوی صاحب کے پاس لے کے گئے. تو مولوی صاحب نے کہا کہ ایکسکیوز می، کہ ان کے اوپر کوئی پوزیشن ہے. وہ کہتی میں نے اس وقت بھی بہت ہنسی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. پھر آہستہ آہستہ جب ان کے سمٹم سیریس ہوتے گئے تو ان کو جتنے بھی عالموں کے پاس لے گئے ان سب نے کہا کہ جی ان بی بی کے اوپر جو ہے نا کوئی پوزیشن ہے، اور اسی وجہ سے یہ ساری ان میں چینجز آئی ہیں. اچھا، پھر جو ان کے سمٹمس تھے نا دے اسٹارٹیڈ گیٹنگ سیریس. ان کو بہت زیادہ وائلنٹ موڈ سوئنگز ہونے شروع ہو گئے. ان کو اپنے سامنے آگ نظر آتی تھی، بہت ایک برننگ کی اسمیل ان کو فیل ہوتی تھی. اس کے علاوہ پھر جو ایک آپ کا جو آلموسٹ فائنل سٹیج ہوتی ہے پوزیشن کی، وہ یہ ہوتی ہے دیٹ یو اسٹارٹ ہیئرنگ نوائزز. آپ کو جو ہے نا آوازیں آتی ہیں اپنے کانوں میں جو آپ کو ڈفرینٹ چیزیں جو کہ ظاہر ہے صحیح نہیں ہے وہ کرنے کو کہہ رہی ہوتی ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ مطلب مجھے آواز آتی تھی کان میں کہ آپ اپنی جو ہے نا زندگی ختم کر لیں، آپ خودکشی کر لیں، ٹھیک ہے، یا آپ اپنے آپ کو اس طرح نقصان پہنچائیں. وہ جو سیلف ایک پین ہوتا ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ ان کو جو ہے بہت ہی ایک عجیب صرف آنکھیں، کسی آدمی کی صرف ان کو آنکھیں نظر آتی تھیں اپنے آس پاس، پورا وہ نظر نہیں آتا تھا، لیکن آوازیں ان کو بہت زیادہ آتی تھیں. تو خیر انہوں نے پھر آگے تھوڑا یہ نہیں بتایا کہ مطلب وہ کس طرح ان کی جو ہے ان کی ٹریٹمنٹ ہوا، لیکن ہاں یہ انہوں نے بتایا کہ مطلب الحمدللہ میرے ساتھ بہت رقیہ کے سیشنز ہوئے اور میں نے کافی علاج کرایا، اور اس کے بعد ناؤ شی از فری آف پوزیشنز. اور وہ یہ کہتی ہیں کہ مطلب میں ایک ایسا میسیج لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ ان میں سے کوئی بھی سمٹمز ہو رہے ہیں، اینڈ شی واز آلسو ٹیسٹڈ میڈیکلی. انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ مطلب ہم نے میڈیکل جو ایلیمنٹ ہے اس کو اوور لک کیا، دیٹ واز ناٹ دا کیس. وہ ہاسپٹل بھی گئیں، ان کے سارے ٹیسٹ ہوئے، ان کے سارے جو آپ کی ایموشنل جو آپ کی اسٹیبلٹی ہوتی ہے کہ بھئی کوئی سائیکولوجیکل پرابلم تو نہیں ہے، ان کے سارے وہ ٹیسٹ بھی لیے گئے. شی واز پٹ انڈر آبزرویشن، اور ان کے سارے مطلب میڈیکل ٹیسٹ بھی ان پہ رن کیے گئے، لیکن اس میں کچھ بھی نہیں نکلا. تو اب وہ یہ کہتی ہیں کہ مطلب سب سے جو بڑی ایک چیز تھی جو کہ مجھے نماز سے دور کر دیا گیا تھا، ناؤ شی کین پرے، ناؤ شی از الحمدللہ فائن. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو کبھی بھی ایسا کوئی چیز فیل ہو، خدا نخواستہ ہے کچھ ہو، آپ اپنے اذکار وغیرہ کریں. اور بیسکلی اٹ از بیٹل آف ول پاور. اینڈ یس ڈیفینیٹلی آپ کو اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کرانا پڑتا ہے، اور جتنے جلدی آپ کرائیں تو یہ آپ کے لیے اچھا ہو.
تو جی آج کی یہ میری اسٹوریز تھیں. آئی ہوپ یو لائک دیم. پلیز کامنٹ کریں اور مجھے اپنی پلیز اور اسٹوریز بھیجیں. اینڈ ڈو شیئر, لائک اینڈ سبسکرائب. انٹل نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ.